وزیر خارجہ کا حلف لینے میں بظاہر کچھ لیت و لال کے بعد بلاول زرداری نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن پہنچے۔ سامنے نظر آنے والی ملاقاتوں کے بعد بتایا گیا کہ قوم کے دو رہنماؤں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اعادے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم درون خانہ معلومات رکھنے والے کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ پاکستان کے نامور صحافی ہارون الرشید صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران جہاں امریکی سفارتکار پاکستان کے اندر عمران مخالف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے تھے، تو وہیں بدنام زمانہ پاکستان دشمن حسین حقانی نامی شخص لندن میں پچھلے دروازوں سے ملاقاتوں میں مصروف رہا۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے امکانات دکھائی دینے لگے تو زرداری صاحب کی طرف سے کچھ مطالبات کی بنا پر ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ حکومت سازی میں رکاوٹیں آئیں تو حسین حقانی ایک بار پھر متحرک ہوا۔ چنانچہ حال ہی میں جب بلاول لندن پہنچے تو مبینہ طور پر حسین حقانی اور CIA کے کچھ کارندے بھی وہاں موجود تھے۔ لندن میں ہونے والی انہی ملاقاتوں کا ہی نتیجہ بتایا جاتا ہے کہ دو بڑی پارٹیاں اگلے سال جون تک موجودہ بندوبست کو قائم رکھنے پر متفق ہو گئی ہیں۔ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ سال 2028 میں اسی معاہدے کے تحت بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ مبینہ طور پر طے پانے والے اس معاہدے کا ضامن خود امریکہ ہوگا۔ لندن میں ہونے والی نواز بلاول ملاقات کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی کی جن شقوں کو میڈیا میں خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے، ان میں مبینہ طور پر افواج پاکستان سے متعلق کچھ معاملات بھی شامل ہیں۔ اس سے قبل زرداری صاحب کے ہی دور صدارت میں کیری لوگر بل کو پرکشش امداد سے مشروط کیا گیا تھا۔ ISI کو وزیر داخلہ کے ماتحت کرنے کی بھونڈی کوشش بھی اسی دور میں ناکام ہوئی تھی۔ افواج پاکستان کو پنجاب پولیس میں بدلنے کی خواہش مگر کئی دلوں میں بدستور دھڑکتی رہی۔ حسین حقانی اس وقت بھی زرداری صاحب کا امریکہ میں سفیر اور میمو گیٹ سکینڈل کا مرکزی کردار تھا۔ امریکا اور بھارت اسٹریٹجک اتحادی بن چکے تھے اور خطے میں بالعموم اور افغانستان میں بالخصوص دونوں کے مفادات یکجا ہو چکے تھے۔ ان اسٹریٹجک مفادات کی راہ میں واحد رکاوٹ افواج پاکستان کو سمجھا گیا۔ یہ دو روایتی اور قدیم اتحادیوں یعنی امریکہ اور افواج پاکستان کے درمیان بدگمانی اور مخاصمت کے عروج کا دور تھا۔ چنانچہ یہی وہ دور تھا جب افواج پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے 5th جنریشن وارفیئر کی چھتری تلے ایک منظم نیٹ ورک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مختلف شعبہ زندگی کے اندر کچھ براہ راست، کچھ بے لگام NGOs کے ذریعے بھاری سرمایہ کاری کی جانے لگی۔ قبائلی علاقوں سے کثیر تعداد میں نوجوانوں کو منتخب کر کے مغربی دارالحکومتوں میں تعلیمی وظائف عطا کیے جانے لگے۔ نوخیز الیکٹرانک میڈیا کے راتوں رات شہرت پانے والے پاک فوج مخالف میڈیا سٹارز اکثر مخصوص سفارت خانوں میں دیکھے جاتے۔ راتوں رات کہیں سے سول سوسائٹی بھی وجود میں آ گئی۔ پاک فوج کا ذکر حقارت سے کرنے والی خاتون وکیل رہنما کے زیر اثر گروہ کا اثر و رسوخ انصاف کے سیکٹر میں بڑھنے لگا۔ ان سب عناصر کا مشترکہ ہدف کوئی اور نہیں، پاکستان کی افواج تھی کہ جنہیں امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان کے باب میں دوگلی پالیسی کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ نواز شریف نے اقتدار سنبھالا تو ادارے کو ہیلوں بہانوں سے دباؤ میں لانے کا سلسلہ دراز ہوا۔ دھرنے کے بعد اگرچہ حکومت کی کمر ٹوٹ گئی، تاہم کبھی ڈان لیکس تو کبھی خطے میں سلامتی کے معاملات پر کھلم کھلا متنازع بیانات کے ذریعے سیکیورٹی اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوششیں جاری رہیں۔ سول ملٹری کشمکش کے اسی دور میں عمران خان کو حاصل ہونے والی مقبولیت اسٹیبلشمنٹ کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ عمران خان حکومت میں آئے تو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف
कारफरमा तमाम अनासर यकायक इमरान हुकूमत के खिलाफ यकसू हो गए। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत पर तुले गठजोड़ ने बाप बेटी को फाशिस्ट, हाइब्रिड और सिलेक्टेड निज़ाम हुकूमत के मुकाबले में जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, इंसानी हकूक और खित्ते में अमन व अमान का चैंपियन बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। ताकतवर इंग्लिश स्पीकिंग एलीट और मगरब ज़दा लिबरल्स ने भी मजहब पसंद इमरान के मुकाबले में तमाम उम्मीदें नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी से वाबस्ता कर लीं। बराह रास्त अमरीकी दबाव में इजाफा उस वक्त हुआ जब जो बाइडन अमरीकी सदर बने। चुनाचे लंदन के अंदर मुलाकातों में तेज़ी आ गई और अफगानिस्तान में मुसल्लत अमरीका की कठपुतली हुकूमत के मोहरे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में देखे जाने लगे। इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा का बेहुदा ड्रामा रचाया गया तो मरियम नवाज झट कठपुतली अफगान हुकूमत के साथ खड़ी हो गई। अमरीकी अफवाज इंतहाई शर्मनाक अंदाज में अफगानिस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर हुई तो अमरीकी सदर का गुस्सा काबिल फ़हम था। इमरान खान के कुछ गैर मुहतात बयानात ने मगर ज़रूर जलती पर तेल का काम किया। एब्सोल्युटली नॉट हुआ तो अमरीका ने इमरान हुकूमत के साथ तल्लुकात कार तकरीबन समेट लिए, जबकि इमरान खान का दौरा रूस ऊंट की कमर में आखिरी तिनका साबित हुआ। कौमी असम्बली की गुर्बत आजकल हमारे नौजवान वजीर खारजा के साथ जोरों पर है। दिल जिनके अफगानिस्तान में अमरीकी पिट्ठुओं के साथ धड़कते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले हामिद करज़ई और अशरफ गनी के जो तर्जमानी करते और पाक फौज को अफगानिस्तान में अमरीकी अहदाफ की राह में रुकावट करार देते। सवाल ये है कि बिलावल जरदारी मोहसिन दावड़ को वजीर क्यों बनवाना चाहते। दूसरी तरफ अब करोड़ों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो करप्शन के इल्ज़ामात में लुथड़े सियासतदानों के अलावा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी इमरान हुकूमत के खिलाफ की गई अमरीकी साजिश का हिस्सा समझते हैं। हम जैसे अस्कारे रफ्ता सिपाही जो बरसों अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी गैर मरई जंग के खिलाफ अपनी सी हैसियत में बरसरे बेकार रहे, अब बेबसी के आलम में इन करोड़ों पाकिस्तानियों को सड़कों, चौराहों और सोशल मीडिया पर कारफरमा देखते हैं। बदगुमानी पर मबनी ये वो अवामी तर्ज अमल है जो 2 अशरों से हम पर मुसल्लत 5th जनरेशन जंग से हासिल नहीं किया जा सका था। सवाल ये है, क्या अमेरिका पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को अंदरूनी तौर पर तन्हा और बेअसर करने में कामयाब हो चुका है? क्या अब सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतज़ार है?